اگر آپ غور کریں تو محبت تمام کائنات کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے اس بات کو پسند کیا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ گویا مخلوق کے پیدا ہونے کا جو سبب بنا وہ کیا تھا؟ فاحببت، محبت، حب تھی۔ فاحببت کا لفظ گواہی دے رہا ہے کہ یہ محبت، یہ حب، یہ ذریعہ بنی اس کائنات کے بننے کا۔ اس کو تعین حبی کہتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی مخلوق ہے اس کو محبت میں سے حصہ ملا، جمادات کو ملا، نباتات کو ملا، حیوانات کو ملا، انسانوں کو ملا۔ جمادات میں محبت، آپ دیکھیے کہ جتنی مادی چیزیں ہیں یہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ چاند اپنی طرف کھینچتا ہے، مریخ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر بے جان چیزوں میں یہ تعلق ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر جاندار میں ہو تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ ایک کھچاوٹ ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ نباتات میں بھی محبت، سورج مکھی کے پھول کو اللہ نے سورج کی روشنی کے ساتھ محبت دے دی، اس کا چہرہ ہر وقت سورج کی طرف، نام ہی اس کا سورج مکھی، اس کا مکھ، اس کا چہرہ ہر وقت سورج کی طرف۔ حیوانات میں جو ہے محبت، یہ ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے دل میں اللہ نے پانی کی محبت رکھ دی، وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، پانی سے نکالو تو تڑپے گی۔ اس کا تڑپنا بھی ضرب المثل بن گیا کہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگ گیا۔ ساری عمر پانی میں رہتی ہے، اس کا دل پانی سے کبھی بھرتا نہیں۔ کبھی مچھلی پانی سے تنگ آ کے باہر آئی، اس کی زندگی پانی میں ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں آ کر ایسے پرسکون ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جا کے پرسکون ہو جاتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے ایسی محبت ہے کہ جو بندہ مچھلی کھا لے اس کو بھی یہ پانی کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ سردی کے موسم میں بھائی پانی لاؤ، بھائی خیر تو ہے، جی مچھلی کے کباب کھائے ہیں۔ کیا مچھلی کی شان ہے کہ اپنے کھانے والے کو بھی پانی کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ اور انسان تو پھر انسان ہے، انسانوں میں بھی محبتیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب یہ لفظ محبت جو ہے نا، یہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ حبہ سے بنا ہے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، جیسے دانہ زمین میں پڑ جائے تو بس یہ پھلتا پھولتا ہے اور درخت بن جاتا ہے۔ یہ محبت کا دانہ بھی کسی دل میں پڑ جائے تو یہ پھر پھلتا پھولتا ہے، پھر اپنے پھل پھول نکال دیتا ہے۔ مگر اس کی تحقیق یہ ہے کہ حب کا لفظ عربی میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حبب الاسنان، دانت روشن ہیں، صاف ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربوں میں۔ پھر حبب الماء، نتھرا ہوا صاف پاکیزہ پانی، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حب البعیر، اونٹ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے،
یعنی استقامت ہو گئی، ثبات مل گیا اس کو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حب الماء، پانی کا جوہر جس میں پانی ٹھہر جائے۔ تو محققین نے کہا کہ جتنے مواقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اصل میں اس میں وہ تمام صفات ہوتی ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ محبت میں روشنی بھی ہے، محبت کے اندر ثبات بھی ہے، محبت کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے، اور محبت انسان کے دل کو اسی طرح بھر دیتی ہے جس طرح پانی جوہر کو بھر دیتا ہے۔ تو اس لفظ اور محبت بیج کی مانند بھی ہے، تو اس لفظ میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ اس محبت کے مختلف درجے ہیں۔ جب دل کسی کی طرف مائل ہو تو ابتدائی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں۔ میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، میرا دل اس کی طرف راغب ہو گیا، یہ رغبت پہلا درجہ ہے۔ پھر جب رغبت بڑھتی ہے تو اس کو طلب کہتے ہیں کہ اب جی چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس چیز کو طلب کہا گیا۔ جب طلب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا، زندگی ادھوری نظر آتی ہے، زندگی میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے۔ محبوب سے وصل نصیب ہو تو پرسکون، اور اگر ہجر ہو تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت کئی مرتبہ شدید ہو جاتی ہے، اشد ہو جاتی ہے۔ جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نام ایک اور ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا جی کہ محبوب کے کہنے پہ جان دے دینا، کسی نے کہا سب مال لٹا دینا، کسی نے کہا کہ محبوب جو کہے اس کی بات کو پورا کر دکھانا۔ سب باتیں اپنی جگہ بجا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ محبت کی معراج یہ ہے کہ محبوب کی اتنی محبت دل میں آ جائے، اتنی محبت دل میں آ جائے کہ محبت سے مغلوب ہو کر انسان اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ محبت کی معراج ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ بندگی کا، عبادت کا۔ ہم نے کلمہ پڑھا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے۔ کیا مطلب؟ یہ معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے دل میں محبتوں کی جو انتہائی عظیم کیفیت ہوگی، اے اللہ وہ فقط ایک تیری ذات کے لیے ہوگی، وہ فقط تیری ذات کے لیے ہوگی۔ اتنا بڑا عہد ہم نے اللہ سے کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا، فرمایا الاسلام یحرم ما کان قبلہ، کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ محبت جو ہے اس کی انتہائی اعلیٰ قسم یا شدت کی قسم، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ ایمان والے اللہ ہی سے رغبت کرتے ہیں، انا الی اللہ راغبون۔ تو پتہ چلا رغبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور طلب بھی اللہ کے لیے۔ جو غیر کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ غیر کو طلب کرنے والے یہ بھی اور ان کے معبود بھی بودے اور ضعیف ہے، طالب بھی مطلوب بھی دونوں بودے۔ تو طلب ہو تو کس کی؟ اللہ۔
محبت کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. تو محبت ہو تو کس کی؟ اور عبادت کے بارے میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو عبادت بھی ہو تو. اب سوچئے جس پروردگار نے تعلق کی ابتدائی کیفیت رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں فرمایا، تو وہ اس کی سب سے اعلیٰ کیفیت عبادت کو غیر کے لیے کیسے پسند فرمائے؟ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو، جو گناہ لے کے میرے پاس آ جاؤ گے میں ہر گناہ بخش دوں گا، اگر میرے سوا کسی اور سے محبت کا تعلق رکھو گے اور اسے میری عبادت میں شریک بناؤ گے میں تمہارے شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں. اور واقعی بات ایسی ہے، ایک عورت کو اپنے میاں سے محبت ہوتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر جاتی ہے، یہ نہیں برداشت کرتی کہ اس کا خاوند کسی اور کی طرف نظر اٹھائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے توحید ایک دھوبن سے سیکھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے شیخ کیا فرماتے ہیں آپ، توحید دھوبن سے سیکھی؟ فرمایا ہاں، میرے ہمسائے میں دھوبی کا گھر تھا، تو ایک مرتبہ میں اپنی چھت پہ عبادت کر رہا تھا، تو مجھے محسوس ہوا جیسے ہمسائے کے گھر میں نا کچھ آپس میں بحث و تکرار ہو رہی ہے. میں متوجہ ہوا کہ خیریت تو ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ میاں بیوی آپس میں کسی بات پہ الجھ رہے تھے. تو بیوی بول رہی تھی کہ دیکھ، میں نے تیری خاطر اس گھر میں غربت برداشت کی، میں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تنگی برداشت کی، اور میں تیری خاطر اور بھی بہت کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر تو چاہے کہ کسی اور کے ساتھ تو نکاح کر لے تو یہ تیرا عمل میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی. فرمایا اس عورت کی بات کو سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو مجھے قرآن کی آیت سامنے آئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بندو، تم جو گناہ لے کے آ جاؤ گے میں پروردگار سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر میرے سوا کسی اور سے محبت کا تعلق بناؤ گے میں تمہارا یہ عمل کبھی معاف نہیں کروں گا. تو محبت ہو تو کس کی دل میں؟ ایک اللہ رب العزت کی محبت. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی محبت تو مخلوق سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، دوست احباب سے محبت، پیر استاد سے محبت، محبتیں تو بہت. تو کیا کریں؟ تو ہمارے مشائخ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ جتنی محبتیں ہیں نا، ان تمام محبتوں کا اللہ تعالی نے حکم عطا فرمایا ہے کہ تم ماں باپ سے محبت رکھو، اولاد سے رکھو، بیوی سے رکھو، تم مسلمان بھائی سے رکھو. چونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا اس لیے اللہ کی نسبت سے اگر یہ محبت رکھی جائے تو یہ اللہ کی محبت کی شاخ بنے گی، یہ اسی کا ایک حصہ بنے گی، یہ کوئی الگ چیز نہیں کہلائے گی. جیسے پیڑ ایک ہوتا ہے تنا اور اس کے اوپر سے شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو اصل میں اللہ کی محبت کا تنا یہ ایک ہے اور اس کے اوپر سے شاخیں نکل رہی ہیں. نبی علیہ السلام سے محبت کہ اللہ کے پیغمبر، اولیاء سے محبت کہ اللہ کے ولی، والدین سے محبت کہ اللہ نے حکم دیا، اولاد سے محبت کہ اللہ نے حکم دیا، تو بیوی سے محبت کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا. اب جتنی محبتیں ہیں ان کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہذا یہ تمام محبتیں جو دائرہ شریعت کے اندر آتی ہیں یہ سب کی سب اللہ کی محبت ہی کا حصہ شمار کی، یہ کوئی الگ محبتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے. بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی مخلوق سے محبت. بھئی دیکھو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں.
تو معلوم ہوا کہ یہ چیز چونکہ اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں، دائرہ شریعت کے باہر اگر کوئی محبت چلی جائے گی، خلاف شرع ہو، شیطانی، نفسانی، شہوانی وجوہات سے محبت ہو، تو وہ ساری کی ساری ظلمت ہے، وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ اور یہ جو جائز محبتیں، ان کی بھی پھر ایک لمٹ بنا دی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ جی اب بیوی کی محبت اتنی ہے کہ حرام حلال کی پرواہ نہیں، پیسہ کما رہے ہیں جی، بیوی نے کہا ہے۔ اس کی بھی ایک حد بنا دی گئی۔ کیا حد ہے؟ کہ جہاں تک شریعت کی اجازت ہے وہاں آ کے حد ہو گئی، کسی کی وجہ سے بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ تمام محبتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ محبتیں سب اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن اگر یہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بننے لگیں اللہ کی طرف جانے کے لیے، تو پھر ان محبتوں پہ پاؤں رکھ کے تم آگے گزر جانا، اس لیے کہ تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ تو اصل مقصود کیا؟ اصل مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اب کوئی محبت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس لیے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ محبتیں جب تک اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہیں تب تک باعث اجر ہیں، اور اگر اس کے مخالف ہیں تو باعث زجر ہے۔ ہاں، اتنا پتہ چلتا ہے اس آیت سے، قل ان کان آباؤکم سے، کہ اللہ رب العزت کو رہبانیت والی زندگی پسند نہیں ہے۔ اگر پسند ہوتی تو پھر اتنی محبتوں کا قرآن میں تذکرہ نہ فرماتے۔ تو محبت یہ قوت القلوب ہے، بلکہ قوت القلوب ہے، دل کی غذا ہے، غذاء الارواح ہے، قرۃ العیون ہے، حیات الابدان ہے۔ یہ محبت کبھی کبھی یک طرفہ ہوتی ہے، کبھی دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر یک طرفہ ہو تو یہ بندے کے لیے باعث مصیبت ہوتی ہے، اور دو طرفہ ہو تو یہ باعث انبساط ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، یہ بھی دو طرفہ محبت ہے، یعنی بندے کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں۔ یہ دیکھو دو طرفہ محبت، یعنی بندے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو دو سے محبت کی بات کی گئی، توابین جو دل کو پاکیزہ رکھتے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں، متطہرین جو ظاہر کو پاکیزہ رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو تن کو پاکیزہ رکھنے والوں سے بھی محبت، اور توابین کا مطلب من کو پاک رکھنے والوں سے بھی محبت۔ اب ہم اپنے من کو بھی پاک کر لیں، تن کو بھی پاک کر لیں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں، یحب المحسنین، یحب الصابرین، یحب المتقین، ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو دیکھو ہم اللہ سے محبت کریں گے
اور ان اعمال کی سبب اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب شعر لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں عشق معشوقاں نہاں است و ستیر، کہ جو معشوقوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، نہاں ہوتا ہے، اور عشق عاشقاں بعد دو صد تبلو نفیر، جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ 200 ڈھول کے ساتھ ہوتا ہے. مگر فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ عاشق کا عشق جو ہوتا ہے وہ بدن کو لاغر کر دیا کرتا ہے، اور جو محبوب کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو فربا کر دیا کرتا ہے. اب بندے کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر پتہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے بست کی، اشتیاق کی. پھر اللہ رب العزت اس بندے کی رہنمائی فرماتے ہیں. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس بندے کو پھر اپنی طرف کھینچتے ہیں جذب کے ساتھ. اچھا، یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتے چلے کہ ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے عشق. اردو اور فارسی کی زبان میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. عشق بھی استعمال ہوتا ہے، محبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عشق کا لفظ ہے تو فارسی زبان کا، لیکن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت ایسی بھی ہے سیاستہ کی نہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ جس میں عشق کا لفظ نبی علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا. من تعشق وقتم عشقہ فہو شہید. اب اس کی سند کے اوپر محدثین بحث کرتے ہیں، مگر مضمون اس طرح کا موجود ضرور ہے. ایک روایت میں ایک باندی کے عشق کا بھی تذکرہ ہے. ہم نے ایک مرتبہ کچھ 6 مہینے لگائے کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں سے کہیں یہ لفظ استعمال ہوا ہو تو 1 یا 2 اس کے ریفرنس ہمیں ملے، مگر قرآن مجید میں استعمال کہیں نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ خاص وجہ ہے. یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. ذرا غور سے سمجھیں بات. ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو محبوب سے محبت تو ہے، مگر وہ محبوب کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اس کی رضا پہ راضی ہے. وہ کسی نے کہا تھا دیکھنا ہو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا ہو انہیں دور سے دیکھا کرنا، عشق کا کام نہیں حسن کو رسوا کرنا. تو کئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دیتی ہیں، جی ہم آپ کی رضا پہ راضی. اور کئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں، وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو دل کے اندر چاہت ہے، خواہش ہے کہ یہ پوری ہو جائے کسی طرح. اب دیکھیے، ایک ہیں سراپا راضی برضا رہنے والے، اور ایک ہیں اپنی چاہت اپنے مطلب کو پورا کرنے والے. جو راضی برضا رہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یہ راضی برضا لوگ ہیں. اور کئی دوسرے جو کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ہر حال میں محبوب کی ملاقات چاہیے. ان کو وصل بھی حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں رات چھوٹی ہے. کہنے والے نے کہا شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا.
تو ایک یہ طبیعت ہے، تو معلوم ہوا طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب محققین علماء نے یہ بات لکھی، محبت بندے پر ایسی کیفیت کو غالب کر دیتی ہے کہ جس میں وہ محبوب کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اور عشق جنون کسی ایک کیفیت ہے جو بندے کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی غرض کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس میں خود غرضی آ جاتی ہے، محبوب کی رضا ہو یا نہ ہو میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کے قرآن پاک میں استعمال کو پسند نہ کیا، اس کی جگہ اشد حب للہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں اکثر حب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ محبت محبوب کی رضا میں راضی ہونا سکھاتی ہے، اور عشق جنون کا شعبہ ہے، وہ بندے کو خود غرضی سکھاتا ہے کہ نہیں میری خواہش پوری ہونی چاہیے، اب دوسرے کے ساتھ جو گزرتی ہے وہ گزرتی پھرے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، چاہے کسی شخصیت میں حسن و جمال ہو، لباس کے اندر حسن و جمال ہو، کسی نظارے کے اندر حسن و جمال ہو، فرنیچر ہے، مکان ہے، کوئی بھی چیز ہے جو خوبصورت ہے وہ بندے کو کھینچے گی، دیکھنے کو دل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی کھچاوٹ بندے کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، تو طبعاً فطرتاً انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے مسجد بناتے ہوئے بھائی چونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت بناؤ، تو ماشاءاللہ کام کرنے والے ساری ساری رات جاگ کے کام کی شان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ محبت کرنے کی ہوتی ہے کسی کا فضل و کمال، کسی کے اندر بھی فضل و کمال ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی پلیئر ہو کسی گیم کا، وہ ذرا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کرے تو لوگ اس کے نمبر کی جرسیاں پہنے پھر رہے ہوتے ہیں، بن دیکھے محبت۔ ہمیں صدیق پلانوں سے بن دیکھے محبت، کیوں؟ ان کے فضل و کمال کی وجہ سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بن دیکھے محبت ہے، باپ کے نام کی گالی برداشت کر جائیں گے، ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، کیسی محبت ہے۔ تو یہ فضل و کمال کی وجہ سے۔ تیسرا مال و منال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، اس لیے جس کے پاس مال ہو اس سے دوستی لگانے والے بڑے۔ اور چوتھی چیز سبب جو ہے وہ جود و احسان، جب بندہ کسی پر بہت زیادہ احسانات کرے تو اس بندے کو اپنے محسن کے ساتھ فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا سرکس کے اندر جو بندہ شیر کو گوشت کھلاتا ہے، پالتا ہے، تو شیر اس کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ وہ شیر کے منہ میں سر ڈال دیتا ہے کئی دفعہ، اور شیر اسے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ شیر کے اوپر سواری کرتا ہے، سانپ کو گلے میں لٹکا لیتا ہے۔ اب اگر سانپ اور شیر جیسے موذی جاندار یہ بھی اپنے محسن کا لحاظ کرتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ نے دلوں کی جبلت ایسی بنا دی ہے کہ جو ان پر احسان کرے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب ان چاروں وجوہات کو دیکھیں تو اللہ تعالی کے پاس جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، مال و منال بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات بھی ہیں۔ تو چاروں وجوہات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اگر محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے کرے۔ چند اعمال سے محبت بڑھتی ہے، وہ کیسے؟
یہ اعمال جالب محبت ہیں، جاذب محبت ہیں۔ مثال کے طور پر ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ جس ذات کا ذکر کثرت سے کیا جائے اسی سے محبت بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بھی فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک تو ذکر سے محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا ذاکرین کی صحبت سے محبت بڑھتی ہے۔ کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹھو تو کمپیوٹر کا بزنس کرنے کا دل بن جائے گا، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا خود بخود جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسے آگ جل رہی ہو نا تو چولہے کے پاس بیٹھو تو خود بخود گرمی ملتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت کی حرارت ہوتی ہے وہ خود بخود بندے پہ اثر پذیر ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے بھی محبت بڑھتی ہے اللہ کی، اور نماز پڑھنے سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ تمہیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا کریں، ان نعمتوں کا تذکرہ بار بار کرنے سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔